سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچائی کا مظاہرہ کرنے والے مرد اور سچائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بخشش اور بہت بڑا اجر۔ یہ ایک ہی آیت ہے اور یہ ایک جامع آیت ہے قرآن کی، جو حقیقت میں اسلام کی بنیادی اقدار پر مشتمل آیت مبارکہ ہے، اور حقیقت میں یہ آیت مفسرین رحمہم اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی فضیلت کے واسطے یہ آیت ہے، اور اس کے نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یا تو ازواج مطہرات نے یا عام مومن عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر عمومی طور پر جب ذکر کرتے ہیں تو مردوں کی بھلائی اور خوبیوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اگر عورتوں کے بارے میں اس طرح عورتوں کی بھلائی اور خوبی کا ذکر ہو تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پہ یہ آیت مبارک نازل فرما دی، اور اس آیت کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ مستقل عورتوں کی خوبیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بندہ اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ غلطیوں پر خوب پکڑتے رہتے ہیں لیکن اچھے کام پر تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ حوصلہ افزائی کرنے سے بندے کے جذبات اور بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں پر صفات کا ذکر ہے یہ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع میں سے ہے۔
اس لیے اسلام کے بنیادی اقدار میں سب سے پہلی چیز ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی جو اسلام کی صفت سے متصف ہو۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ظاہری تابعداری کا نام ہے، سر تسلیم خم ہو جانا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں جو منقول ہے، حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کر لینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر شامل ہے، ان کے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے جو پوچھا گیا، یہاں پر اس کے ساتھ متعلق چیزیں والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان حقیقت میں نام ہے یقین کا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے اس پر 100% اعتماد کر لینا، اس کی تصدیق کر لینا۔ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء اور زبان کے اقرار کے ساتھ ہے۔ تو زبان سے اقرار کر لینا، اعضاء سے تابعداری کر لینا اور دل سے تصدیق کر لینا، یہ سب کچھ مجموعہ کہلاتا ہے۔ تو اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا دل پہ ہے، اور ایمان شروع ہوتا ہے دل سے جس کی انتہا ظاہری اطاعت ہے۔ گویا اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، اور ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا دل صاف ہے، میرا دل تو بالکل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو کیسے بندہ کہے کہ یہ ایمان والا ہے؟ تو ایمان دل سے شروع ہو کے اندر کی تصدیق سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر کی اطاعت پہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام شروع ہوتا ہے ظاہر کی تابعداری سے، لیکن اندر دل بھی اللہ کے ساتھ چھڑا ہوا ہو اور دل سے یقین رکھتا کہ واقعی یہ اللہ کا امر ہے۔ اب ایمان کے اندر کون سی چیز شامل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنا، اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور انسان کی نظر سے غائب ایک مخلوق ہے فرشتے، اس کا کامل یقین رکھنا۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا کامل یقین رکھنا کہ واقعی برحق پیغمبر، اور آپ آخری پیغمبر، آپ کے پاس کسی کی نبوت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر قیامت کا یقین رکھنا، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین رکھنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں بھیجے گئے ان تمام کتابوں کے حق و سچ ہونے کا یقین رکھنا۔ اس لیے ہمارے دل و دماغ میں کوئی بات آئے یا نہ، ہماری عقل مانے نہ مانے، لیکن جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے، یعنی قیامت کا دن انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا،
اچھے لوگوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو بدلہ جنت کی شکل میں دیا جائے گا، اور برے عمل کرنے والوں کو سزا جہنم کی شکل میں دی جائے گی۔ تو ان باتوں کا کامل یقین رکھنا یہ ایمان۔ والقانتین والقانتات، تیسری چیز فرمایا کہ اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں۔ یہاں پر قانت کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ بلا اکراہ، بغیر کسی جبر کے، اپنی رضا سے کسی کا فرمانبردار اور تابعدار بن جائے، یعنی اللہ جل شانہ کے سامنے بندہ اپنی تابعداری اور اطاعت کا اظہار کر لے، لیکن اپنی دل کی چاہت سے، نہ کہ زبردستی زور کے ساتھ۔ اس لیے بندہ یہ اپنے دل میں مضبوط مصمم ارادہ کر لے کہ میں موت تک اللہ جل شانہ کی اطاعت کرتا رہوں گا، کبھی کسی وجہ سے کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، کبھی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا، مختلف بہانے ڈھونڈنے کی وجہ سے نماز چھوڑ لینا، زکوٰۃ نہ دینا، روزے نہ رکھنا، حج نہ کرنا، جو احکام۔ او بھائی اتنے بڑے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں میں تقسیم کر لو۔ نہیں، میری عقل کوئی حکم مانے یا نہ مانے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤ، اپنے آپ کو پابند بنا دو۔ اب قربانی کا حکم ہے، اب کوئی کتنے بھی انسان کے دل میں بات ڈالنے کی کوشش کرے کہ جس سے جانور ختم ہو جائیں گے، اور یہ تو انسانوں کے دلوں کے اندر خون بہانے کا ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں اپنی چاہت سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو مختلف بہانوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔ والصادقین والصادقات، اور سچائی کا مظاہرہ کرنے والے مرد اور سچائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں پر یہ چوتھی چیز بیان کی گئی، مومن سچا ہوگا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے فرمایا انسان قرآن بھی پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھی کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کیسے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور خود قرآن میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نجات دینے والی اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اور یہ سچ، یہ نیت اور ارادہ میں بھی سچائی ہو، انسان کے قول میں بھی سچائی ہو، اور انسان کے فعل میں بھی سچائی ہو، یعنی کردار میں بھی سچائی ہو، گفتار میں بھی سچائی ہو، اور نیت اور ارادہ میں بھی سچائی ہو۔ یعنی کہ زبان سے کچھ اور بولے اور کردار کچھ اور ہو، انسان اپنے آپ کو خود جھوٹا قرار دے۔ اب لوگوں کو تو بہت واضح نصیحت کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، نماز میں کامیابی، خود نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو اپنے عمل کو جھوٹ سے پاک رکھنا، اپنی بات کو جھوٹ سے پاک رکھنا، اور اپنی نیت اور ارادے کو جھوٹ سے پاک رکھنا۔ اس لیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ بندہ کسی پر اعتماد کر لے کہ یہ مجھے جو رائے اور مشورہ دے گا، مجھے جو کہے گا وہ صحیح ہوگا، حالانکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا مظاہرہ کرتا نہیں، مشورہ وہ دیتا ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے۔
آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارا حال کیا بن چکا ہے۔ میں اپنے کمیشن کے لیے لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ پھنسا دیتا ہوں، بندوں کو پھنسا دیتا ہوں، پلاٹ کے اندر، گاڑیوں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر۔ حالانکہ لوگ رائے لیتے ہیں ہم سے، وہ جی کہاں انویسٹمنٹ کرو، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میں نے ساری زندگی پیسہ جو ہے جو کما کے اور تھوڑا تھوڑا بچا کے جمع کیا ہوا ہے، مسافری میں نے کی ہے، ساری زندگی سعودیہ میں گزار دی، میں نے باہر ملک کے اندر وقت گزارا ہوا ہے، اب میرے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، میں یہ کہاں انویسٹ کر لوں؟ اب اس کو منافع کتنا ملتا ہے، کہاں سے کیسے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے کمیشن اعلیٰ درجے کا کہاں سے ملتا ہے، یا میرے پاس کوئی پلاٹ ایسا ہے کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ ملتا ہے، میں اس کو وہ رائے دیتا ہوں کہ اس سے اس کے پیسے تو انویسٹ میں جاتے ہیں لیکن اس بیچارے کو فائدہ نہیں، تو فائدہ مجھے ہوتا ہے۔ اب اپنے معاملات کے لیے کرتے رہتے ہیں اس طرح۔ اس لیے نیت اور ارادے میں بھی سچائی، بات میں بھی سچائی، اور کردار میں بھی سچائی۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ مراد کبھی انسان نیک اعمال کرتے کرتے کوئی مشقت محسوس کرے گا، اس مشقت پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رات بہت چھوٹی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر کے بندہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، گرم پانی کا انتظام ہی نہیں ہے، لیکن یہ سردی میں اٹھ کے پانی سے وضو کر لیتا ہے اور اس ٹھنڈے پانی کو برداشت کر لیتا ہے صبر کر کے، لیکن طاعت میں کمی نہیں لاتا۔ سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس لگتی رہتی ہے، لیکن یہ اللہ کا امر ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ برداشت کرتا ہے۔ حج کا موسم ہے، سخت گرمی ہے اور پسینہ پسینہ بندہ، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ اس گرمی کو برداشت کرتا ہے۔ تو ایک ہے صبر علی الطاعات، اور دوسرا ہے صبر علی المصائب۔ بعض اوقات انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کبھی وہ انسانوں کی جان لینے کے حوالے سے والدین اللہ پاک کوئی لے لیتا ہے، اس میں سے اولاد لے لیتے ہیں اللہ جل شانہ، بھائی لے لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور مصیبت آئی، جان کی شکل میں، مال کی شکل میں، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جاب ہی ختم ہو جائے، کبھی منافع میں کمی آ گئی، کسی مہینہ خوب کام چلتا رہا، کسی مہینہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور کام نہیں چل رہا، بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، یہ نہیں کہ واویلا کرتے رہے اور کہتا رہا کہ جزا فضا کرتے رہا کرے، نہیں، کیونکہ ہمارے جزا فضا کی وجہ سے ہم سے اللہ پاک کوئی چیز اگر لے تو وہ واپس نہیں آ جاتی، لیکن وہ جو ثواب ہے ہم وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اس لیے آزمائش پر صبر کر لینا، مصیبت اور تکلیف پر صبر کر لینا، کبھی بیماری لگ گئی بدن کو، بندہ صحت مند ٹھیک ٹھاک چلنے والا پھرنے والا، جب اللہ نے چاہا صحت دی تھی، اب معمولی بیماری آ گئی، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ شکوے کرے اللہ سے، اعوذ باللہ کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا دشمنی کی ہے، بھئی یہ بدن تو اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا، یہ جان اللہ کی ہے، جب اللہ چاہے تو بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، جب اللہ چاہے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو مصائب پر صبر کا مظاہرہ کر لینا۔ اور تیسری چیز ہے صبر عن المعاصی، گناہ کا موقع آیا، پرائی عورت ہے، حسین عورت ہے، اور دل کی چاہت ہے کہ آنکھ اٹھا کے میں دیکھوں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے بندہ اپنی آنکھ کو جھکا لیتا ہے۔ کہیں پر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ منافع ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے، اب جھوٹ سے بندہ پرہیز کر لیتا ہے اور سچ بول لیتا ہے۔ کہیں پر بندہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے لیکن دھوکہ دینے کے ساتھ، لیکن یہ صبر کر لیتا ہے اور دھوکہ دیتا نہیں، تھوڑے منافع پر اکتفا کر لیتا ہے۔
اس لیے اپنے والد صاحب کی جائیداد بہت زیادہ کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، غلط طریقے سے قبضے کے ذریعے سے بھائی بہن سے ساری جائیداد قبضہ کر لیتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، خیر مجھے تھوڑا حصہ ملے، بس میری جتنے مقدر ہے وہ مجھے مل گئی، کافی ہے مجھے، اور یہ صبر کا مظاہرہ کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو طاعات پر صبر کرنے والے اور جو آزمائشوں پہ صبر کرنے والے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے صبر کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے صبر کرنے والوں پر دنیا کے اندر ہدایت کے دروازے کھول دیں گے اور رحمت کے دروازے کھول دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما دیں گے، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا سب سے بنیادی سبق وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آزمائش پر، حالات پر، پریشانیوں پر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور نیک اعمال کو پورا کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ والخاشعین والخاشعات، یہ ایک اور صفت ہے کہ عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والے عورتیں۔ اب عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی عاجزی کا مظاہرہ کر لینا۔ اس لیے فرمایا نماز کے اندر عاجزی یہ ہے کہ بندہ جتنی دیر نماز میں لگا رہے اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، یہ ہے خشوع۔ نماز میں اللہ کے سامنے بندہ عاجز بن کر رہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تب تک نماز کے اندر بندہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب نماز میں انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ بھی اپنی توجہ پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر آپ پتھروں کے ساتھ نہ کھیلے، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اگر تم کھیلنے میں لگ جاؤ، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، کبھی پتھروں کے ساتھ کھیلنا، تو تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت بھی تم سے پھیر دی جائے گی۔ یہاں تک فرمایا نماز کے اندر تم دیکھ رہے ہو تو نماز اوپر نہ دیکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر اوپر دیکھنے والے بعد آج اوپر کی طرف دیکھنے والوں کی نظر اوپر ہی رہ جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے، ایک ہی صف کے اندر 40 نمازی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 9واں حصہ، کسی کے لیے 8واں حصہ، کسی کے لیے 7واں حصہ، یہاں تک کہ کسی کے لیے آدھی ثواب اور کسی کے لیے پورے کے پورے ثواب لکھے جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ بندہ نماز کے اندر خشوع جس درجے رکھے گا اس درجے اللہ پاک ثواب اعلیٰ درجے کا عطا فرمائے، جتنی خشوع میں کمی ہوگی اس درجے ثواب میں کمی ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے اور خشوع کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یہ نماز انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ اللہ پاک مٹا دیتے ہیں اس نماز کے ذریعے سے، اور یہ ساری زندگی یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو خشوع خضوع والے بنا اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی عاجزی کا مظاہرہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، اب دل کے اندر اس درجے تکبر پڑا ہوا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو، لوگ مجھے سلام کر لیں، فرمایا یہ بندہ کل قیامت کے دن اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ ایک ہے کہ لوگ اپنی طرف سے ادب کے طور پر کھڑے ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ بندہ خود چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے رہو، میری حاضری کے وقت کھڑے رہو میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرماتے تھے اس بات سے، کھڑے نہ ہوں۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رائے کے دانے کے برابر دل میں تکبر موجود ہو، اچھا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وحی کی گئی ان تواضعوا، کہ تم عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہا کرو آپس میں، اور کسی بندے کو دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر فخر کا مظاہرہ نہ کر دیا کرے۔
والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ بتایا جا رہا ہے اگر اللہ نے آپ کا روزگار چلایا ہوا ہے اور گھر میں آمدنی کا ذریعہ چل رہا ہے اور گھر میں پیسہ آ رہا ہے، تو صرف اپنے پیٹ کو پورا کرنے اور بھرنے کی صرف عادت نہ بنا دے، بلکہ اپنے سے کمتر لوگ معاشرے کے اندر دیکھو جو بھوکا اور پیاسا اور ننگا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ اور ننگوں کو کپڑے پہنا دے۔ کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر لے، علاج کا انتظام کر لے، غریب فقیر مسکین اور یتیم اور بیواؤں کا حق بھی پورا کر لیا کرے اپنے ماہانہ آمدنی میں سے۔ کسی کو اللہ نے کیا ترتیب چلا رکھی ہے؟ اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے غریب فقیر یتیم مسکین کا حق رکھے۔ کبھی یہ واجب کے درجے میں اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض تو فرض زکوٰۃ ادا کر لیا کرے، اور کبھی اگر فرض زکوٰۃ نہیں ویسے بھی صدقہ کر لیا کرے۔ مردوں کو خود صدقہ کرنا چاہیے، اور اس طرح عورتوں کے اندر بھی جذبات کہ وہ بھی صدقہ کرتے رہا کرے۔ صحابیات کے یہ جذبات تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آیا، صبح کو 1,00,000 درہم آیا اور اپنی باندھی سے کہہ رہی یہ تقسیم کر لو۔ تقسیم کرنا شروع، سارا پیسہ تقسیم کر دیا، اور خود روزے سے تھی اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے افطاری بھی چاہیے، افطاری بھول گئی تھی۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ساری زندگی پیسہ نہیں تھا، غریب تھے، نہیں، اللہ نے وہ وقت بھی لایا کہ ان کے پاس ایک ایک دن میں اتنے پیسے آئیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو مقصود نہیں بنایا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے، ترس کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے وہ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے رہتے تھے۔ اس لیے یہ جذبات اپنے دل کے اندر رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب اللہ، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دینے والی چیز ہے۔ وَتَدْفَعُ سُوءَ الْمِیتَةِ، اور صدقہ کرنے سے بندہ بری موت سے بچتا رہتا ہے، یہ بری موت کو دفع کرنے والی چیز ہے۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا جو سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ بندے کو ملے گا، تو قیامت کے دن انسان کو جو سایہ ملے گا وہ اس کا صدقہ ہی ہوگا۔ جس درجے صدقہ کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کی گرمی اور دکھ سے محفوظ رکھیں گے، سایہ کے اندر رکھیں گے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، وہ صفات، والصائمین والصائمات، اور خود بھی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ بندہ ایک تو فرض روزے رکھنے کا اہتمام کرے تاکہ معاشرے کے اندر بھوکے اور پیاسے لوگوں کا احساس ہو، ان کی ہمدردی دل کے اندر پیدا ہو۔ ایک مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جو پورے سال بیچارے کم کھانے والے، کم پینے والے اور کم پیسے والے ہیں، ان کا پورا سال ہی گزرتا رہتا ہے۔ اور پھر روزے کی بنیادی اثر انسان کے اپنے خواہشات کو دبانا، اور ایک طرف فرض روزے رکھنے کا اہتمام کرنا اور دوسری طرف نوافل کا اہتمام کرنا، یعنی نفل روزے کا اہتمام کر لینا۔ بندہ کوشش کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ ہر مہینے، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہلاتے ہیں، ان 3 تاریخوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ایسے ہی عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں۔ اب ماشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے کے فضائل بیان کر سکیں۔ اس لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی انسان کے اندر خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، اس کے لیے حلال طریقہ نکاح کا اپنانا اور حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، نکاح سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر لینا، اللہ فرماتے ہیں یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ بلکہ قرآن نے عام طور پر گناہوں کے بارے میں
یا حدیث پاک کے اندر جو آیا یہ گناہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اور زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان دواعی اور اسباب کو بندہ اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے بندہ اس عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھ نہ اٹھا کر دے کہ کسی پرائے عورت کی طرف، اس کی باتیں سننے کا شوق نہ ہو، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا شوق نہ ہو بندہ اس لیے یہاں پر اللہ نے عجیب انداز میں بیان فرمایا والحافظین فروجہم، مردوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حافظات حفاظت کرنے والی عورتیں، یہاں شرمگاہ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا مستقل، مردوں کے ساتھ شرمگاہوں کا ذکر، یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عورت تو حیا کا اتنا پابند کہ الفاظ میں بھی ظاہر الفاظ استعمال نہ کرے، کنائے اور اشارے سے کام پورا ہو جائے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں دوسرا یہاں پر اللہ یہ پوائنٹ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرد تو اپنے اعضائے جو حیا ہے اس کی حفاظت کر لے، اور عورت صرف اس کی حفاظت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گفتار کی بھی حفاظت کر لے، اپنے کردار کی بھی حفاظت کر لے، اپنے لباس کی بھی حفاظت کر لے، اپنے چال کی بھی حفاظت کر لے، اپنی آواز کی بھی حفاظت کر لے۔ عورت اس درجے باحیا ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ اپنی آواز کو بھی چھپا کے رکھے کہ اجنبی مرد کے کانوں میں اس کی آواز نہ گرے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر اس درجے قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کامیابی کا معیار ہی ذکر ہے، لیکن ایک ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا اور دوسرا ہے ذکر اللہ کو یاد رکھنا۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ بازار میں بھی رہتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں بازار میں اگر خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو یہ چیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل بنانے والے نہیں ہیں، ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا۔ اس لیے بندہ آج مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جب بازار کی طرف چلے جاتا ہے اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ بھی دیتا ہے، فراڈ بھی کرتا رہتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کر لے۔ ذکر کرنے والا وہ زندہ ہوتا ہے، ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کے مانند ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مستقل ایک موضوع ہے، ہر ایک صفت، لیکن یہاں قرآن پاک کے اجتماعی طور پر جو ذکر کیے گئے 10 تقریباً بنیادی اسلامی اقدار ہے۔ اللہ فرماتے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، جس بندے اور بندی نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر دیے اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچائی کا مظاہرہ کرنے والے مرد سچائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کا مظاہرہ کرنے والے مرد اور صبر کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے تیار کر رکھی ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر۔ صدق اللہ۔